عزیز طلباء، اکنامکس ٹیکس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حکومت پاکستان کا مالیاتی نظام۔ حکومت پاکستان کے مالیاتی پروگرام کی حیثیت سے کہ مالیاتی نظام کیا ہے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی معاشرتی ترقی میں، معاشرے میں جو اس معاشرے کی قدروں کو، اس ریاست کو، اس ادارے کو، اس اسٹیٹ کو جو مستحکم پالیسیوں پر، مستحکم بنیادوں پر چلانے کے لیے جو نظام وضع کیا جاتا ہے وہ ہے مالیاتی نظام۔ مالیاتی نظام کے بغیر، معاشی حالات کی بہتری کے بغیر، معاشرتی تناظر میں تنوع کے بغیر، کسی سیاست میں، کسی معاشرتی حیثیت میں، کسی معاشرے میں، کسی اسٹیٹ میں وہ ملک، وہ اسٹیٹ، وہ ریاست، وہ مقدس سرزمین جو ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا مالیاتی نظام مستحکم نہ ہو۔ تو اس کو یہ کہنا بجا ہے کہ مالیاتی نظام میں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آمدن کے ذرائع کیا کیا ہے، کن کن ذرائع کو پیش نظر رکھ کر کاروباری ترجیح دی جاتی ہے، اور کن کن لوازمات کے پیش نظر آمدن کے وسائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کون کون سے وسائل کو بروئے کار لا کر آمدن کے مواقع بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور کن کن مندات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کے مالیات کو تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو محصولاتی نظام ہے، اس کو ٹیکس کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو محصولاتی نظام کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹیکس سے مراد ایک لازمی ادائیگی جو عوام الناس اشیاء و خدمات کی مقدار حاصل کرنے کے لیے جو حکومت کو ادا کرتے ہیں، اور عوام، حکومت جو ہے وہ عوام سے لیا ہوا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے، تو اسے ہم نام دیتے ہیں ٹیکس۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ٹیکس ایک ایسی لازمی ادائیگی، ٹیکس ایک ایسی لازمی ادائیگی جس میں افراد حکومت کو یا مالیاتی اداروں کو ادا کرتے ہیں، اور حکومت عوام الناس کی فلاح کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اسے ہم ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ محصولاتی نظام، حاصل کیا جانے والا نظام، کیونکہ ٹیکس کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اگلا ہے مالیاتی نظام ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہ اوور آل مالیاتی نظام تھا۔ اب یہ پاکستان کے مالیاتی نظام کی بات کی ہے، ایک ایسی ادائیگی جو عوام الناس حکومت کو ادا کرتے ہیں، اور حکومت عوام کے دیے ہوئے پیسے سے عوام کی فلاح و بہبود پر جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ٹیکس جو ایک لازمی ادائیگی ہے، ایک معاشرے کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، رفاہ عامہ کے لیے، ویلفیئر کے لیے اور ویلفیئر کی ترجیحات کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ عوام الناس پر جو بوجھ تو نہیں بن رہا، عوام کی فلاحی ریاست کے تناظر میں عوام پر کوئی مشکل پیش تو نہیں آ رہی۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھنا یہ ہے یہ ٹیکس جو ہے، یہ ٹیکس اقسام ایک عمومی اگر انداز میں دیکھا جائے تو اس کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹیکس کی قسمیں براہ راست ٹیکس، براہ راست ٹیکس، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ براہ راست ٹیکس سے مراد ایسا ٹیکس
جس شخص پر کسی کاروباری ادارے پر کسی فرم پر لگا دیا جائے اور وہی شخص اس کو ادا کرنے کا پابند ہو، ایسے ٹیکس کو براہ راست ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا؟ ٹیکس کی اقسام میں ایسا ٹیکس جو کسی فرد پر کسی شخص پر لاگو کیا جائے وہی اس کا جواب دے، تو ایسے ٹیکس کو ہم براہ راست ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کی تعریف لکھتے ہیں، ایسا ٹیکس جس شخص پر لاگو کیا جائے وہی اس کو ادا کرنے کا پابند ہو۔ تو اسے براہ راست ٹیکس کہتے ہیں۔ یا جس شخص پر لاگو کر دیا گیا ہے وہی اس کو ادا کرے، کوئی دوسرا اس پر ادا نہ کرے، اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ ایک ٹیکس کی ایسی قسم، مثال کے طور پر یہ جو انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اس طرح کے ٹیکس وغیرہ جو ہے یہ ہمارے پاس براہ راست ٹیکس کہلاتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس بل واسطہ ٹیکس ہوتے ہیں، واسطے کے ساتھ ایسا ٹیکس جس شخص پر لاگو کیا جائے وہ تو نہ ادا کرے مگر وہ آگے کسی اور پر منتقل کیا جا سکے، ایسے ٹیکس کو ہم بل واسطہ ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ بہت سے کاروباری حضرات جو ہیں وہ جب ان کی کاروباری نوعیت پر ان پر ٹیکس عائد ہوتا ہے تو وہ اپنے اس کاروباری نوعیت کو کیا کرتے ہیں، اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر دوسروں پر منتقل کر دیتے ہیں، ایسے ٹیکس کو ہم بل واسطہ ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ ایسا ٹیکس جو کاروباری حیثیت میں یا افرادی حیثیت میں کسی دوسرے پر منتقل کیا جا سکے، اسے ہم ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ جی، براہ راست ٹیکس جس پر عائد کیا وہی اس کو جواب دے، اس کے علاوہ کسی دوسرے پر منتقل کیا جا سکے تو اسے بل واسطہ ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرح ٹیکس کے حوالے سے کیا ٹیکسوں کی مزید اقسام بھی ہے، جہاں شرح ٹیکس یعنی کسی اس کی وضاحت کے لیے، ٹیکس کی وضاحت کے لیے اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو ٹیکس کی حیثیت کو کیا کرتے ہیں، وہ ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کے دیکھتے ہیں، اگر ایک متناسب ٹیکس ہے، شرح ٹیکس کے حوالے سے مزید اقسام اس میں سب سے پہلے آتا ہے متناسب ٹیکس۔ متناسب ٹیکس ایسا ٹیکس جس میں مختلف حد کی تبدیلی اور ٹیکسوں کے اس رجحان میں ایک ہی تناسب ٹیکس لگا دیا جائے تو اسے کہیں گے متناسب ٹیکس۔ مثال کے طور پر اس میں کاروباری حیثیت میں جس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ متناسب ٹیکس جس پہ لگ رہا ہے کیا وہ اس ٹیکس کا متحمل بھی ہے یا نہیں، اصول مساوات پر، اصول تیقن پر، اصول لچکداری پر، اصول تعین پر بھی پورا اتر یا نہیں اترا۔ بہت سے ایسے متناسب ٹیکس کیا کرتے ہیں، ایک ہی تناسب میں سب پہ لگا دیا جاتا ہے،
مگر اب اس کاروباری حیثیت میں جب سارے، حالانکہ ہر کسی کی کاروباری نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو بہت زیادہ آگے طویل عرصے کے لیے بڑھا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری حیثیت میں کم ہوتے ہیں۔ جب ٹیکس عائد کرنے والا عملہ ایک ہی تناسب سے، ایک ہی ریشو سے، ایک ہی کیفیت سے جب ٹیکس کو عائد کر دے گا تو اس میں مزید مغالطے آئیں گے، اس میں تبدیلی آئے گی، اس میں غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس نے تناسب تو ایک رکھ دیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی آگے جس ٹیکس کی شرح پر وہ عمل درآمد ہو رہا ہے کیا وہ پورا بھی اترے یا نہیں، مساوات ہے، عدم مساوات ہے، لچکداری کا اصول ہے یا نہیں ہے، اصول تنوع، اصول ہم نے یہ ٹیکس کے اصول سارے پڑھ چکے ہیں بچے، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اصول لچکداری بھی ہم نے پڑھا، اصول تنوع بھی پڑھا، اصول تیقن بھی پڑھا۔ تو متناسب ٹیکس ایسا ٹیکس ہے جو ایک ہی تناسب سے، ایک ہی کیفیت سے، ایک ہی انداز میں جو ہے ٹیکس عائد کر دیا جائے، جس میں کاروباری حیثیت کو، کاروباری بہان کو، کاروباری طریقے کو نظر انداز کر دیا جائے، ایک ہی شرح سے ٹیکس لگا دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں متناسب ٹیکس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیکس کی قسم ہے جس کو ہم مستضعف ٹیکس کہتے ہیں۔ مستضعف ایسا ٹیکس جو کاروباری حیثیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس کے ساتھ ٹیکس کی ریشو بھی بڑھتی چلی جائے، تو اس کو ہم مستضعف ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ زائد کاروباری حیثیت کا وہ تناظر جس میں اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ اگر مثال دیتا ہوں، کاروباری حیثیت میں ایک شخص ہے، اس کے کاروبار میں وہ زیادہ ہے، وہ بہتر انداز میں کاروبار کرتا ہے، تو اس کی مستضعف ٹیکس ایسا ٹیکس کاروباری حیثیت میں زیادہ ہو، بہتر ہوگا تو اس پہ زیادہ شرح سے ٹیکس لگائیں گے۔ اگر اس کی کاروباری حیثیت کم ہوگی تو کاروبار کم حیثیت پہ ٹیکس لگائیں گے۔ تاریخ اس کی دیکھیں، ایسا ٹیکس زیادتی یا اضافے کے باعث ہو، اضافے کا باعث ہوگا تو اس پر ٹیکس زیادہ لگے گا۔ ہمارے وہاں یہ ہے کہ بعض جو ٹیکس عائد کرنے والا عملہ جو ہوتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ کاروباری حیثیت بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ان مالدار طبقے پر یا کاروباری حیثیت میں زیادہ افراد پر تھوڑا شرح سے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ تو مستضعف ٹیکس ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ مستضعف ٹیکس ایسا ٹیکس ہے اگر کاروباری حیثیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کاروباری حیثیت میں تنوع ہے، اس میں تیقن ہے، بہت زیادہ اس کی مقدار بڑھ گئی ہے، اس کو زیادہ شرح سے ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ کاروبار جہاں بڑھ گیا ہے اور اس نے کاروبار کو بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے تو اس سے جو ہے وہ جب ٹیکس کی زیادہ مقدار حاصل ہو جائے گی تو وہ کاروباری عوامل میں بہتری کی صورت میں اس کو پیش کر سکیں گے۔ اس سے کاروبار میں مزید وسعت بھی پھیلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے فائدے کے لیے حکومت میں بہتر اقدامات کر سکے گی۔ تو مستضعف ٹیکس ہے ایک ایسا ٹیکس کی قسم ہے جس کو ہم تنزیلی ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ جہاں مستضعف ٹیکس کا ایک اور ٹیکس ہے وہ ہے تنزیلی ٹیکس۔ یہ دراصل مستضعف ٹیکس کا الٹ ہے، تنزیلی ٹیکس۔ تنزیل سے نکلے کم ہونا، جب کاروباری حیثیت ہوگی زیادہ تو یہ کم شرح سے عائد ہوگا، اگر کاروبار کی کم شرح ہوگی تو وہ زیادہ شرح سے اس کو ادا کیا جائے گا، تو اس ٹیکس کو نام دیتے ہیں ہم تنزیلی ٹیکس کا۔ یہ مستضعف ٹیکس کا الٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مال کی حیثیت زیادہ ہے، جو کاروبار بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کاروبار کو بہتر سہولیات، مراعات اور اس کو بیرونی کفایتوں سے مستضعف کرنے کے لیے جو زیادہ شرح سے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے اس کی حیثیت کم ہوگی۔ ہاں اگر کاروبار کی ترقی نہیں کر رہا، کاروباری عوامل میں کمی ہے، اس کو کم شرح سے ٹیکس لگانے کی بجائے اس کو زیادہ شرح لگا دی جاتی ہے، ایسے ٹیکس کو تنزیلی ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور ٹیکس کی قسم ہے جس کو زائد قدری ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ ایسا ٹیکس جن اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہے یا کاروباری حیثیت میں اضافہ ہے، کاروباری قدر اس کی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، جب زائد قدری ٹیکس کی حیثیت زیادہ ہوگی تو اس کو زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ اب اس کی قدر کو دیکھا جاتا ہے،
مثال کی طرف گولڈ اس کی قدر قیمت کو اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. مثال سے بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں, لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ خریدتے ہیں. جن اشیاء کی مانگ زیادہ ہوگی ان اشیاء کی حیثیت میں زیادہ شرح سے ٹیکس لگا دیا جائے گا. تو ایسے قدری ٹیکس کو ہم زائد قدری ٹیکس کا نام دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹیکس کی اقسام تھی ہم نے جو پڑھی. اس کے بعد ہمارا جو اس سے اگلا ٹاپک جو ہے کرتے ہیں اس کے ساتھ حکومت پاکستان کے جہاں مالیاتی نظام میں اس میں آمدن کے ذرائع کو بھی آج اس لیکچر میں دیکھتے ہیں. آمدن کے ذرائع جو ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا براہ راست ٹیکس, اس کے ساتھ ہم نے پھر بالواسطہ ٹیکس کو دیکھا, پھر متناسب اس کی شرح ٹیکس کے حوالے سے مزید اقسام کو دیکھا. متناسب ٹیکس ہے, مستدعی ٹیکس ہے, تنزیلی ٹیکس ہے اور زائد قدری ٹیکس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکس کی جو شرح ہمارے پاس پیش ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس حکومت پاکستان کی آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہیں, وہ کون سے ذرائع ہیں, وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پہ یہ ٹیکسوں کی حیثیت کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اس میں جو ہے محصولاتی ذرائع کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حکومت پاکستان کی آمدنی کے ذرائع. کی آمدنی کے ذرائع کسی اسٹیٹ کی کسی معاشرے کی حقیقت کا اندازہ اس کی آمدنی کے ذرائع سے لگایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے حکومت کی آمدنی کے ذرائع کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے کہ درآمدی و برآمدی محصولات. درآمدی و برآمدی محصولات. اب دیکھنا یہ ہے درآمد اور ایک ہے برآمد. باہر سے کوئی چیز ہم منگوا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں امپورٹ, اور ملک میں پیدا کردہ حیثیت پہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہم باہر بھیج دیتے ہیں, اسے ہم نام دیتے ہیں برآمد, برآمدات اس کا نام دیتے ہیں. اب باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں ان پہ جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے, اور یہاں سے جو چیزیں باہر کسی جگہ بھیجی جاتی ہیں ان پر منتقل کیا جاتا ہے, ان پر جو ٹیکس عائد کرتے ہیں اس کو ہم نام دیں گے درآمدی و برآمدی محصولات کو. ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد یہاں اس کی آمدنی کے ذرائع ہیں, یہاں درآمدی و برآمدی محصولات ہے, ساتھ ساتھ اس کی مرکزی ایکسائز ڈیوٹی. جو ملک میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان پر اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے اس کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کا نام دیتے ہیں. پیدا ہونے والی ملک میں اشیاء اور کاروباری ترجیحات کے پیش نظر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو مرکزی ڈیوٹی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح آمدن کے ذرائع جہاں درآمدی و برآمدی محصولات ہیں, مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہے, وہاں انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس بھی ہے. ایک شخص جو کچھ کما رہا ہے اس کے کاروباری عوامل کی صورت میں جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس پر اس کو انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس, یہ بھی حکومت کی آمدنی کے ذرائع ہیں. جو ملک پاکستان ہے, ملک پاکستان سے باہر کہیں کما رہے ہیں تو اس کی انکم کے مسائل پر جو وہ بھی اس کا بھی وافر حصہ ملک کی آمدنی کے ذرائع میں جو حساب بنتا ہے. اور کارپوریشن جو ہے جو اس نے کمپنیز بنا رکھی ہیں جو کاروبار کر رہا ہے اور اپنے کاروبار کو چاہے وہ کاروبار اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بہتری کی صورت میں ہے جو اس پہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اس کو کارپوریٹ ٹیکس کا نام دے دیتے ہیں. ایک ٹیکس کی جو آمدنی کے ذرائع اس میں سیلز ٹیکس بھی اس کو بولتے ہیں, بکری ٹیکس بھی اس کو بولتے ہیں. یہ بھی حکومت پاکستان کی آمدنی کے ذرائع ہیں. اس کو سیلز ٹیکس, بکری ٹیکس کا نام دیتے ہیں. جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ اور اس سے جو منافعات حاصل ہو رہے ہیں اس کو بھی حکومت آمدنی کے پاکستان کے ذرائع میں اس کو شامل کرتے ہیں. اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو ایک تحفہ ٹیکس بھی ہے. ایسا ٹیکس جو تحفے تحائف جو گفٹ کی صورت میں دیا جاتا ہے اسے تحفہ ٹیکس. ہاں 20,000 کی مالیت سے اوپر جتنی اشیاء ایک دوسرے کو بطور تحفے کے طور پر دیتے ہیں اس پر جو ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ تحفہ ٹیکس ہوتا ہے. یہ بھی حکومت پاکستان کی آمدنی کے ذرائع میں سے ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آمدنی کے ذرائع میں
हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए में उसको इकट्ठा करते हैं। इसी तरह जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए में से एक और ज़रिए भी है हमारे पास, वो है दौलत टैक्स। अगर किसी शख्स के पास जायदाद, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, उस जायदाद के तबादले में जो टैक्स आया होगा इसको हम दौलत टैक्स का नाम देंगे। उसके बाद अब देखना यह है कि उसकी जो तयन किया जाता है कि आमदनी के ज़राए को शामिल किया जाए, उस पर टैक्स आयद किया जाता है, उसमें किसी शख्स के पास 10 लाख से ऊपर उसकी जो है अगर हैसियत है तो उसको दौलत टैक्स में शामिल करेंगे उसको जो है। इसी तरह एक टैक्स की किस्म जो हमारे आमदनी के ज़राए में इजाफा करता है वो विरासत टैक्स है। हमारे पास विरासत टैक्स है, जो हमारे पर विरासत, जो हमारे मौरूसी तौर पर विरासत पे जो टैक्स आयद होता है उससे हम जो है वो टैक्स आयद किया जाता है, उसको हम विरासत टैक्स का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पब्लिकली अवाम उन्नास पे जो डाक है, तार है, टेलीफोन की सहूलत है, उस पर जो हमारे आमदनी के ज़राए इकट्ठे होते हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए में होता है जो है। डाक, तार और दीगर ज़राए पे जो हमें पैसा इकट्ठा होता है और हुकूमत आमदनी के वसाइल में हम इसको इकट्ठा करते हैं। एक और किस्म है इमलाक और कारोबार पर हमें वसाइल इकट्ठे होते हैं, जो सरकारी इमलाक होती हैं। इमलाक और जायदाद पर जो कुछ वसाइल हमें इकट्ठे होते हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए में शामिल करते हैं उसको। और इसके साथ साथ आखिर में हमारे पास मुख्तलिफ सूद की जो वसूलियाँ हैं उस पर जो हमारे पास वाक़ई मिक़दार में रकम जमा होती है वो भी हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए है हमारे पास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, आज हमने इस मालियाती निज़ाम में सबसे पहले हमने टैक्स की तारीफ देखी, एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। टैक्स की तारीफ देखी, टैक्स के साथ साथ टैक्स की अक़साम को देखा, बराह रास्त टैक्स, बिलवास्ता टैक्स और शरअ टैक्स के हवाले से मज़ीद अक़साम देखी, बदल मुतनासिब टैक्स, मुस्तदाइफ, तंजीली और उसके बाद तोहफ़ा, ये सारे टैक्स देखे। और हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए को, जिन ज़राए से हुकूमत पाकिस्तान आमदनी इकट्ठी करती है और उसमें दरामद बरामदी महसूलात है, एक्साइज ड्यूटी है, सब कुछ किया। तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए तो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है हुकूमत पाकिस्तान की जो अखराजात की मददात हैं, किन किन मददात पर हुकूमत खर्च करती है, नज़्म नस्क चलाने के लिए, दिफा पर, तालीम पर, सेहत पर जो कुछ खर्च करती है उसको हम लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर पे जो है इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी किस्म की आपको इवहाम हो, किसी किस्म की कमी रह गई हो तो आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी और इसमें हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात की जो मददात हैं उस पर बहस होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।